ہو گیا مولانا؟ باقی تفصیل میں آپ کو اب ترکیب بالکل آسان ہے مولانا، خیال کر لینا۔ مثلا مبتدا بن گیا کمثل الذی استوقد نارا، کائن کمثل الذی استوقد نارا، استوقد فعل بفاعل، یہ نارن مفعول بھی صلہ ہو گیا الذی کے لیے، ٹھیک ہے مولانا؟ ہاں یہ ہو گیا معطوف علیہ۔ فلما فاتفہ لما ازات، یہ ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، شرط ہو گیا۔ ما حولہ ما ثبت حولہ، بولو ایک یہ کہ ما زائدہ ہے، سمجھ شریف۔ فلما ازات ما حولہ، یہ ازات لازمی اور متعدی دونوں استعمال۔ فلما ازات ما حولہ، اگر یہ لازمی ہو، فلما ازات ما حول المستوقد، مستوقد کے دائیں بائیں روشن ہو گیا، اس وقت ما ثبت حولہ ہو گیا، ثبت فعل ہوا، فاعل حولہ ظرف ہو گیا، یہ فاعل بنے گا ما حولہ ازات کے لیے، سمجھے؟ دوسرا فلما ازات النار ما حول المستوقد، اس وقت ما زائدہ ہوگا، فلما ازات النار، جب اس وقت متعدی ہو گیا، فلما ازات النار حول المستوقد، مستوقد کے دائیں بائیں کو اس نے روشن کر دیا، ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا شرط۔ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، فی ظلمات، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ترکہ کے ساتھ متعلق ہے، اور لا یبصرون یہ اللہ آپ کا مفعول ثانی ہے ترکہ کے لیے، یا یہ ہے کہ فی ظلمات ترکہ کا مفعول ثانی ہے، اور لا یبصرون ترکہم کے ہم ضمیر سے ہاں علیہ، اڑے کچھ پہلے پڑھا، خیال کر لینا مولانا۔ فی ظلمات، میں نے عرض کیا کہ یہ متعلق ہے اللہ مفعول ثانی ہے ترکہ کے لیے، ہو گیا؟ تو لا یبصرون پھر یہ کہ حال بنے گا، اور ایک یہ کہ اللہ آپ کا فی ظلمات، یہ فی ظلمات یہ ایک مفعول ثانی نہ بناؤ متعلق بناؤ، تو لا یبصرون پھر حال بنے گا، نہیں یہ مفعول ثانی بنے گا، ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا۔ یہ معطوفات میں یہ ذهب اللہ پر اس کا عطف ہے، یہ جزا ہو گیا لما کے لیے شرط و جزا، اس کا عطف ہو گیا استوقد پر، الذی کے لیے صلہ ہو گیا، مضاف الیہ ہو گیا، مثل کے لیے مضاف الیہ جار مجرور ثابت کائن خبر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگ یہاں پر یہ نکالتے ہیں فلما ازات النار ما حول المستوقد، فرماتے طفئت یا طفئت نارہ، آگ اس کی بجھ گئی، ذهب اللہ بنورہم، اس لیے کہ اللہ ان کی روشنی کو لے گئے، وہ نکالنے کی ضرورت نہیں، اسی کو جزا بنا دو، اللہ کے لیے کچھ مسئلہ ہو گیا نہیں ہو گیا۔ اور یہ لما خود، یہ لما اللہ آپ کا بھلا کرے اسم ہے، یہ محلاً منصوب ہے، اصل اس طرح ذهب اللہ بنور المنافقین وترک المنافقین فی الظلمات وقت اضاءت النار حولہم، بولو ذهب اللہ بنور المستوقدین، ذهب اللہ بنور المستوقدین وترکہم وترک المستوقدین فی الظلمات عند اضاءت النار حولہم، عند اضاءت النار حولہم، تو لما بھی اپنے اللہ آپ کا بھلا کری جواب کے لیے معمول ہے، جیسے کہ اذا کا قانون آپ کو بتائے، ہو گیا مولانا؟ خیال لما حرف شرط نہیں کہنا، طلبہ کی عاقبت کو تباہ نہیں کرنا، بولو طلبہ، ہاں وہ لما جو مضارع پر داخل ہوتا وہ حرف ہوتا ہے، لم یضرب زید لما یضرب زید، کلا لما یقض ما امر، بولو کلا لما یقض ما امر، مضارع پر جو وہ حرف ہوتا ہے، طلبہ کی آخرت کو تباہ نہیں کرنا۔ لما کے جواب پر فا نہیں آتا، فصیح کلام یہی ہے، ایک جگہ قرآن میں آئے گا انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن وہاں بھی احتمال ہے، وہ بھی صحیح قول نہیں ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر المعانی اور مسلم شریف سے مثالیں کچھ پیش کی ہے، ان کی ملفوظات میں ہیں کہ فا آتا ہے شاذ و نادر، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس پر یہ کہ اس کے جواب پر فا نہیں آتا۔ چلیے گا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون هم صم هم بكم هم عمي فهم لا يرجعون الى الايمان الى الحق، ہو گیا مولانا؟ اب یہ ہم سمن، یہ سمن اسمو کی جمع ہے، اسمو کون سا صیغہ ہے؟ بولو اسمو کون سا صیغہ؟ بکمن ابکمو کی جمع اور ابکمو کون سا صیغہ ہے؟ امیون اعما کی جمع اور اعما کون سا صیغہ ہے؟ بولو 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 مسلمانوں، اڑے مسلمانوں بولو، سمن اسمو اسممو، بکمن ابکمو، امیون اعما اعمیو، کون سے صیغے؟ بولو میرے بھائیوں، اساتذہ کرام بھی ہے، یہ صفت مشبہ ہے مولانا،
اس میں تفضیل نہیں، اس میں تفضیل یا الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے یا من کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس میں تفضیل جن کے اندر لون اور عیب کا معنی ہوتا ہے، لون اور عیب، ان سے اس میں تفضیل نہیں آتا۔ ان سے بڑا عیب کون سا ہے کہ بہرا بھی ہے بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے اور نابینا بھی ہے، تو اس میں تفضیل کہاں سے آگے؟ اس میں تفضیل جن میں عیب اور لون کا معنی ہوتا ہے ان سے اس میں تفضیل نہیں آتا میرے دوستو۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کوئٹہ میں ہم لوگ گئے تو ایک قاری صاحب بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، تو پڑھا رہا تھا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے ابھی بتا دیتا ہوں آیت مجھے۔ ہم لوگ بیٹھے، بہت اچھی تلاوت اس کی، عالم بھی ہے قاری صاحب، تو وہ یہ پڑھا رہا تھا جی، آ گیا مل گیا، 8ویں پارہ ہے۔ آ گیا جی۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ہو گیا؟ طلبہ کو کہتے ہیں احسن کون سا صیغہ ہے؟ تو طالب نے کہا کہ ذہن میں نہیں ہے، اس نے کہا احسن ہو تو اس میں تفضیل ہو، احسن ہو یہ تو احسنہ ہے احسن ہو نہیں احسن ہے۔ تو اس پر یہ کہ طالب علم وہ بول نہیں سکے، 3-4 طالب علم تھے، تجوید پڑھا رہے تھے، کہا خدا تمہیں غر کے تم لوگوں نے کیا پھر صرف نہ کیا پڑھا، اس میں تفضیل ہے یہ اس میں تفضیل نہیں، یہ ماضی ہے حسن و یوسن و احسان سے الذی کے لیے صلہ ہے، اس میں تفضیل ایسے صلہ نہیں بن سکتا، وہ ناقص غریب، سمجھے؟ الذی جو ہے اس کو جملہ چاہیے، وہ تماماً علی الذی احسن، ہو گیا مولانا؟ ہم لوگ خاموش رہے، پھر ہماری دعوت کسی نے کی تو دعوت میں بھی وہ آ گیا، تو پھر تعارف ہو گیا میرا، یہ فلانا یہ فلانا فلانا، کہا کراچی والوں کو تو آتا ماتا کچھ بھی نہیں ہے، نام ان کے بڑے ہوتے ہیں، سمجھے بھیجے؟ شروع ہو گیا کراچی والوں پر، تو ہمارے اکابرین سے کون لڑ سکتا ہے بڑے لوگوں سے؟ تو میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کسی کے میراث نہیں ہے، کراچی والی واقعتاً عیاشی ہے اور وہ کھاتے پیتے، لیکن آپ کا علم میں دیکھ کر بڑا متاثر ہو گیا ہوں میرے کہا حضرت ہم آپ کی تجوید سنانے کے لیے، تجوید سننے کے لیے آئے تھے، اللہ کے بندے آپ نے احسن کو اس میں تفضیل قرار دیا، اس میں تفضیل کہاں سے آیا؟ اللہ کے بندے پھر اس کو میں نے بتایا کہ یہ قانون ہے، یہ ہے وہ، الذی آ گیا کس طریقے پر، یہ احسن و یحسن احسان سے۔ تو اچھا اسی طرح اعمیٰ کو، من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، اس کو بھی اس میں تفضیل اس نے، میں نے کہا اللہ کے بندے اس میں تفضیل تو 3 طریقوں سے ہوتا ہے، اللہ اور عیب والے سے آتا بھی نہیں ہے، تو اس پر یہ کہ دوسرے جو اساتذہ تھے وہ ہنسنے لگے، یہ تو ہوتا ہے، آپ لوگ بھی مولانا وزن پہ نہیں ہوتا، اس کا ذرا خیال کر لینا چلیے گا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہم صم ہم بکم عمی، مولانا یہ ہوتا ہے، خیال کر لینا، تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، یا یہ کہہ دو کہ غرض الشیء اذا لم یترتب علیہ، کسی چیز کی غرض جب اس سے حاصل نہ ہو تو ینفی الشیء رأساً، اس چیز کی نفی کی جاتی۔ کافر سنتے تھے، منافق سنتے تھے، لیکن غرض اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سننے سے حق کو سننا ہے، وہ غرض حاصل نہیں۔ زبان کی غرض یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اور توحید اور اللہ کی قدرت کا اعتراف کیا جائے، یہ اس سے غرض حاصل نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کہ آنکھوں سے اللہ کے مناظر قدرت کو دیکھ کر کے اللہ کے وجود کا اس کا یقین کیا جائے، یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو بہرا قرار دیا گیا، ان کو گونگا قرار دیا گیا، ان کو نابینا قرار، اللہ کے لیے کچھ ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جی آپ کے بیٹے ہیں، نہیں جی کوئی بیٹا میٹا نہیں میرا، ارے بابا لوگ تو بتاتے ہیں کہ آپ کے 2 بیٹے، کہتے ہیں جی ان سے کوئی میرا فرمان برداری نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، تو سمجھو کہ بیٹا ہی نہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ہمارے حاجی جمعہ خان غریب کہتے تھے، دیکھ محمد کیا ہے جمعہ خان تمہارے کتنے بیٹے؟ کہتے بیٹا میٹا نہیں ہے، 2 باپ ہیں میرے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں ہم سمن ہم بکمن ہم یمن فہم لا یرجعون الی الحق فہم لا یرجعون الی الایمان، یہ بینی وہی ہے فہم، او ہم کائنون، بولو او ہم کائنون کسیب من السماء کسیب سیب سیب سیب،
او ہم ثابتون کسیب من السماء، جیسے کہ بارش ہو، یہ قرآن ہے، یہاں پر مراد اسے من السماء بادلوں سے آ جائے، کل ما سما کوا علا کفو، کل ما علا کوا ازل کفو سماؤن، ہر اوپر والی چیز کو سما عرب لوگ کہتے ہیں، اس کو بھی سما کہتے ہیں چھت کو، لہذا بادل سے مراد ہے۔ او کسیب او کمطر من السماء، من السماء بادلوں سے، فیہ ظلمات، فیہ ظلمات اس کے اندر اللہ کا بھلا کرے کہ ظلمات ہے، یعنی کباہت الکفر منافقین کے جانب مشبہ میں کباہت الکفر، یا یہ کہ مصائب اور مشکلات یہ کہ اسلام کے اندر، ورعد اور رعد بھی ہے، دشمن کا خوف ہے اور جہاد ہے، وبرق اور براہین ہے، یا بشارت اور فتوحات ہے، یجعلون اصابعهم مشرکین یہ کہ منافقین کرتے اپنے انگلیوں، ہم اس سے مشبہ مراد لیتے ہیں، یجعلون اصابع اپنے انگلیوں کو، یہ کہ اطلاق الجزء و ارادت الکل، صرف پورے یا جاتے، پوری انگلی نہیں جاتی، لیکن مبالغہ بتانے کے لیے اگر ان کے اختیار میں ہو جائے تو یہ پوری انگلی ٹھونس دے، ہاں ہو گیا۔ یجعلون اصابعهم اگر ضمیر کو لوٹائیں گے مشبہ کی طرف، مشبہ بہی کی طرف، تو یہ وہ جماعت جو بارش کے اندر پھنسی ہوئی ہے، یجعلون اصابعهم وہ کر دیتے ہیں اپنے انگلیوں کو، فی اذان اپنے کانوں میں، من السواء کے گرج کے، اللہ کا کڑک کی آواز سے، کڑک کی خوف کی وجہ سے، حذر الموت موت سے ڈر رہے ہیں، اگر مشبہ بہی مراد ہو، اور اگر مشبہ منافقین مراد ہو تو پھر معنی ہو گیا جیسے عرض کیا کہ ظلمات سے مراد ہے ان کے کفر، ان کی مصیبتیں اور کباہت کفر، رعد سے مراد یہ کہ دشمن کا خوف اور جہاد ہے، برق سے مراد بشارات ہے اور غنیمتیں بھی ہے اسی طریقے، اور اللہ کا بھلا کرے دلائل بھی ہے۔ یجعلون اب ہم جا رہے مشبہ میں، سمجھے، یجعلون المنافقون منافقین کر دیتے ہیں اصابعهم اپنے انگلیوں کو، فی اذان اپنے کانوں کے اندر، جب نبی کے اندہ مجلس النبی، بولو اند مجلس النبی، نبی کے مجلس میں، من الصواعق، من الصواعق کے کڑک کی آواز، اس کڑک کی آواز سے مراد توحید ہے، اعلان توحید ہے، بولو۔ اب جانبی مشبہ میں، پہلے تو جانبی مشبہ، اب جانبی مشبہ بھی میں تو وہ سواق سے مراد وہی گرج وغیرہ کی آوازیں تھیں، اب مشبہ میں من الصواعق اعلان توحید سے، حذر الموت تاکہ ایمان داخل نہ ہو جائے، بولو تاکہ ایمان داخل ہو، اور منافق ہے بھی پکا کافر، واللہ منافق کے یہ چال نہیں چلے گا، واللہ محیط بہم اصل میں تھا واللہ محیط بہم، بولو منافقین، واللہ محیط بہم، لیکن اس میں ظاہر لایا، اس کو کہتے ہیں وضع الظاہر موضع المضمر، تاکہ حکم کے لیے واللہ محیط بالکافرین، اشارہ کر دیا کہ منافق پکا کافر ہے، ہو گیا مولانا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھو، اس کو کہتے ترتب الحکم علی الوصف یشیر بعلیتی، بولو ارے ملنگو یہ بیزاوی بار 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 اس کو لوٹاتا ہے، ترتب الحکم علی الوصف یشیر بعلیتی، جب کوئی حکم کسی مشتق پر لگتا ہے تو ماخذ اشتقاق علت بنتا ہے اس کے لیے، بولو جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی اکرام مسلم معنی اکرم المسلمہ، بولو ایجابی حکم اکرام، المسلمہ مسلم مشتق ہے، ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ اسلام ہے، تو اب اس کا ترجمہ یہ ہے الاکرام معلول بالاسلام، بولو الاکرام معلول بالاسلام، اکرام معلول بالاسلام ہے، جہاں اسلام موجود ہے اکرام ہوگا، اسلام نہیں ہے تو اکرام نہیں، ٹھوکر ہوگا، سمجھ رہی میں کہ اللہ ان کو اس طرح گھیرے میں لے لیتا ہے، ان کو بے چین کر دیتا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، احاطۃ اللہ بہم، اللہ کا ان کو احاطہ کر لینا عذاب کے لیے، یہ معلولۃ بالکفر، یہ کفر کے ساتھ معلول ہے، سمجھتا ہے؟ جیسے کہ کل آپ کے سامنے گزرا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، بولو اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت کا حصول، اور المفلحون فی الآخرہ یہ معلول بالتقوی ھدی للمتقین، یہ معلول بالتقوی اس لیے کہ متقین کا ماخذ اشتقاق تقوی ہے۔ مزہ آئے گا مولوی صاحب، اس کو بار بار آپ جاری کریں گے تو پھر آپ کو پھر مجھے دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا؟ اگر مشبہ مراد ہوں منافقین تو وہ ہے کافر، واللہ محیط میں، اگر مشبہ بھی وہ جماعت تو وہ کیسے کافر ہوگا، وہ تو مطلق تھی۔ تو ابن مسعود فرماتے کہ نہیں، کچھ لوگ کافر تھے واقعتاً وہ نبی کو نہیں مانتے تھے، اس دفعہ ایک بارش نے، بادلوں نے ان کو گھیرا، بعد میں یہ کہ اور اللہ نے ان کو ایسے پریشان کر دیا، پھر آ کر کے وہ مسلمان ہو گئے،
تو اس وقت تو کافر تھے، تو اس بنیاد پر واللہ محیط بالکافرین، اگر جانب مشبہ بھی ہی مراد لیں تو پھر یہ ہوگا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا، استغفر بچائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے، یہ دوسرے شکے، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی کی چمک، قریب ہے کہ بجلی کی چمک یعنی براہین اور اسلام کے براہین، اور اللہ آپ کا بھلا کر، یخطف ابصارہم، منافقین کی آنکھوں کو یہ کہ اچک لے، اس اچکنے سے مراد خیرہ کر دیں، حیران کر دیں ان کو، عملوں کو، یہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ ویسے خطف کا معنی کسی چیز کو اچک لینا۔ یکاد البرق برق الاسلام، اسلام کی دلائل کی روشنی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے، معنی یہ کہ ان کو خیرہ کر دے اور ان کو حیران کر دے، اسلام کی ترقی اور برائیں۔ کلما اضاء البرق لہم، کلما اضاء البرق، جب روشنی ہو جاتی ہے ان منافقین کے، مشبہ سمجھے، فرماتے کلما اضاء البرق للمنافقین مشوا فیہ، اس لیے کہ اب اس برق سے مراد میں نے عرض کیا بشارت بھی ہے اور اللہ کا فتوحات بھی، اس سے دلائل اور براہین بھی ہیں اور فتوحات، تو پھر چلتے ہیں کلما تکرار کے لیے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ، بولو وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ عَلَيْهِمْ، اور جس وقت یہ ہے کہ ان پر تاریکی ہو جاتی ہے، یعنی جہاد میں آ جاتا ہے، تو قاموا، تو پھر کھڑے رہتے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ آگے چلو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر مشبہ بھی مراد ہو، اگر اللہ چاہے، لذہب بسمعہم و ابصارہم، مشبہ بھی وہ جماعت جو بادلوں میں گھرا ہوا، بارشوں میں، اللہ چاہے ان کے کانوں کو، ان کی بینائی کو اللہ تعالیٰ لے جائے بالرعد، بولو بالرعد، رعد کے ذریعے، جب مشبہ بھی مراد رہے، سمجھے، اللہ اس پر قادر۔ اور اگر منافقین ہو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، منافقین کے کان بھی ہے لیکن ان سے کام نہیں لیتے، آنکھیں بھی ہے کام نہیں لیتے، زبان بھی ہے کام نہیں لیتے، اگر چاہے لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے، گرفتاری میں مبتلا کر دے۔ کچھ پہلا پڑ گیا؟ یہ جن سے ظاہری کام لے رہے اللہ چاہے ان کو بھی ختم کر دے اور اس سے بڑا عذاب ان کو دے دے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ مشبہ بھی اگر مراد ہوگا ضمیروں کا پھر مقصد اور ہوگا، مشبہ ہوگا تو مقصد اور ہوگا۔ اب سمجھو، الذہاب بابصار، الذہاب ذہاب نہیں، الذہاب بابصار باسماع وابصار، ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی بینائی کو سلب کرنا، لے جانا، شیء من الاشیاء، یہ ممکنات میں سے ایک شے، وکل شیء مقدور للہ، ہر چیز مقدور ہے اللہ کی، کیا ہے، فذہاب ابصار، فذہاب بابصار، ان کی بینائی کو ختم کر دینا اور ان کی اللہ کا بھلا کرے کانوں کو ختم کر دینا، یہ بھی مقدور للہ، اللہ کی قدرت میں، لیکن پھر بھی اللہ نے ڈھیل دی ان کو۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ اب وہ قصہ آ گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اشیاء سے مراد ممکنات ہے، بولو یہ عام ہے لیکن مخصوص منہ البعض ہے، بولو ما من عام الا وقد خص منہ البعض، اس لیے کہ القدرت تتعلق بالممکنات لا بالواجب ولا بالممتنع۔ میں اس وقت کافروں کی زبان بول رہا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے، میرا رب مجھے مرتد نہ بنائے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ آپ کی زندگی ان چیزوں میں گزر گئی ہے، جو اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس جو علوم ہیں وہ سب متاخرین کے ہیں، اور اس میں بہت سے اس قسم کی باتیں بھی ہیں، یہ باتیں زبان پر متقدمین اور علماء ربانیین اس سے منع کرتے ہیں، یہ کتوں کی زبان تو کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، یہ کوئی علمی زبان نہیں ہے مولانا، سمجھے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو ہم نے جس میں زندگی بسر کی ہے، سمجھے، بعض مناطق خبیث اس قسم کے گزرے ہیں، سمجھے رہی ہے کہ لہذا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ شے عام ہے کل شے، لیکن یہ کہ یہ مخصوص منہ البعض ہے، یعنی قد خص منہ الممتنعات والواجبات، اس لیے کہ داخل تحت القدرت ممکنات ہیں، واجب داخل تحت القدرت، کیا اللہ اپنے جیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ اجتماعی نقیزین کر سکتا ہے؟ ارتفاعی نقیزین کر سکتا ہے؟ کہتے نہیں کر سکتا، ممتنع ہے ہی نہیں کوئی چیز، وہ داخل تحت القدرت کیسے ہوگی؟ اس لیے اس شے سے اللہ آپ کا بھلا کرے، صرف ممکنات مراد ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد آپ لوگ کلمہ سب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ متقدمین کہتے ہیں کہ یہ کسی بغیرت کی زبان ہے اور ہوگا کوئی منطقی، آپ کو سمجھ میں نہیں؟ اس قسم کی باتیں مولوی صاحب نہ کرو، جیسے آپ کی شرح قائد کے اندر بھی لکھا ہوا کیا ہے، لأن ذاتہ تعالی، سمجھے،
لأن ذات تعالی لیست بمقدورۃ لہ، اللہ کی ذات اس کی یہ کہ مقدور نہیں ہے، اللہ اس پر قادر ہو، اللہ اپنی ذات پر قادر نہیں۔ ارے یار ان بحثوں کی ضرورت کیا ہے یار؟ اللہ ایسا پتھر اٹھائے بنائے جس کو نہ اٹھا سکے، اللہ ختم نبوت کو ختم کرے اور نبی لائیں، اللہ اجتماع نقیزیں کرے، اللہ ارتفاع نقیزیں کرے، اللہ ممتنعات کو ختم کر دے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ 8 چیزیں انہوں نے بنائی ہے، کہتے ہیں اللہ ان کا کر نہیں سکتا، اللہ ان کو۔ یہ منطقی اس وقت موجود تھا، اس نے کیا، اللہ نہیں کر سکے۔ یہ بدبختوں کی زبان ہے مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ ہماری آنکھیں اس میں کھلی ہوئی ہے۔ ہو گیا مولانا؟ چلو مولانا، او کسیب او ہم کائنون، ہم مبتدا بنے گا، کائنون کسیب، سیب موصوف ہے، من السماء ثابت من السماء، یہ اس کے لیے صفت بنے گا، فی خبر مقدم ثابتات کائنات، ظلمات ورعد وبرق، یہ معطوفات مل کر کے مبتدا مؤخر، یہ جملہ دوسری صفت ہے سیب کے لیے، سمجھے بھائی؟ موصوف دونوں صفتوں سے مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بنے گا اس کے ثابتون کائنون کے ساتھ متعلق ہو کر کے، خبر ثابتون کائنون کے ساتھ متعلق ہو کر کے یہ خبر بنے گا ہم کے لیے، او ہم ثابتون کسیب من السماء، بولو، او ہم ثابتون کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ ہو گیا مولانا؟ آگے جملہ استئنافی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السماء، کے کر دیتے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر، من السماء کے متعلق ہوگا، حضر الموت مفعول لہ ہے، سوائق سے مراد اعلان توحید ہے جب جانب مشبہ، اور حضر الموت سے مراد ایمان ہے کہ کہیں ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہ ہو جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، ترکیب بالکل آسان ہے جنے دا پتریا، سمجھتے ہیں؟ اللہ ہر چیز پر محیط ہے، تو عرش پر بھی اللہ محیط ہے۔ اب یہ ہے کہ مسئلہ جی اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اگر اللہ بڑا ہے تو چھوٹے عرش پہ بیٹھا کس طرح ہے؟ اور اگر عرش بڑا ہے تو پھر عرش مکین پر محیط ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ عرش بڑا ہو گیا، تو وکان اللہ بکل شیء محیطا، موجب کلیہ ٹوٹ گیا۔ یہ چریوں کی باتیں ہیں اللہ کے لیے، ویسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ چریے جو لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ میں نے یہ بکواس کی تو حضرت اقدس مفتی نظام الدین نے فرمایا متقدمین کا مذہب یہی ہے اللہ عرش پر، میں نے کہا عرش بڑا ہے اللہ بڑا ہے، سمجھے؟ مکان کے لیے ضروری ہے کہ مکین پر محیط ہو، مکان کے لیے ضروری ہے مکین پر محیط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو پھر عرش اللہ پر محیط ہوگا، تو پھر یہ کہ وکان اللہ بکل شیء محیطا، یہ ٹھیک نہیں رہے گا، اس لیے کہ عرش بھی شیء ہے، جبکہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے اور ہر چیز محاط ہے، اللہ ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز محوی ہے، اللہ ہر چیز پر حاد ہے اور ہر چیز محدود ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو عرش، تو مفتی صاحب نے فرمایا یہ بکواس چھوڑ، صرف یہ مجھے بتا دیں، یہ بتا دیں کہ اللہ مستوی علی العرش ہو، بیٹھنا تو نہ کہو، مستوی علی العرش ہو، پھر بھی عرش کو اپنے اوپر احاطے کے لیے نہ چھوڑے، اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں؟ میں نے کہا قادر ہے، کہا پھر بکواس بند کر۔ میں نے کہا نہیں قادر نہیں ہے، تو فرمایا پھر تو کافر ہو گیا۔ یہ مولانا یہ دلائل نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ یہ بچوں کی باتیں ہیں۔ امام غزالی روتے روتے اس دنیا سے مر کر کے چلا گیا، اور حضرت اقدس امام رازی بھی اس دنیا سے اسی طرح روتے روتے۔ امام غزالی نے اس منطق و معقولات میں، ٹھیک ہے منطق و حکمت زبر اصطلاح گر بخوانی اندر کے بعد، لیکن اس قسم کے فضول بکواسات کہ جس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ کیا ہے، ہر شے تو مخلوق ہے، سمجھے؟ اللہ شے میں اگر داخل، اللہ اس سے مستثنیٰ استثناء عقلی کے، وہ رب کل شے کا کیا ترجمہ بتائیں آپ کو؟ خالق کل شے۔ اگر اللہ شے ہے تو اللہ اپنا خالق بھی بنے گا اور اللہ مخلوق بنے گا، حالانکہ ہم اللہ کو خالق سمجھ چکے، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے مستثنیٰ استثناء عقلی کے طور پر۔ فی الحال اپنے دلوں کو تسلی دے دو، سمجھ رہی میں؟ اپنے دلوں کو تسلی دے دو کہ ہم واہ معقولات پڑھ رہے، سمجھ رہی میں؟ فضول بچوں کی باتیں مولوی صاحب، اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ متقدمین کہتے ہیں تجدید ایمان کرے الیاذ باللہ، ربا ہم آپ سے پناہ مانگتے، سمجھے؟ اللہ اجتماع نقیزیں پر قادر نہیں ہے، ارتفاع نقیزیں پر قادر نہیں ہے۔ یہی منطقی کہ ادھر سے کہتے ہیں کہ اوپر جو 7واں آسمان ہے، نویں، ان کے یہاں 9 آسمان ہے، 9ویں آسمان
وہاں تک مکانات کا سلسلہ ختم ہوتے، اس کے اوپر حیز ہے، حیز کہتے ہیں لیکن حیز نہیں، یہ لفظ ہے حیز، حیز ہے، حیز کے اوپر کیا ہے؟ کہتے کہ لا خلا ولا ملا، تو لا خلا ولا ملا ارتفاع نقیزین، اور ارتفاع نقیزین حقیقت میں اجتماع نقیزین کو مستلزم ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اجتماع نقیزین ارتفاع نقیزین وہ داخل تحت محدد الافلاک، یہ قانون صرف یہاں، اس سے اوپر نہیں ہے، یہ قانون ہمارا صرف اس حد تک ہے، اس سے اوپر نہیں ہے، وضو ان کا ٹوٹ گیا۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ لا خلا ولا ملا، اوپر نہ خلا ہے نہ ملا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ باتیں پلا بھی پڑ رہی ہے یہ کہ آسمان سے، سمجھے میں؟ اس لیے عرض کیا کہ مذہب اسلم مذہب جو سالم مذہب ہے وہ متقدمین کا ہے، اس قسم کی باتیں ہمیں کرنے بھی نہیں ہیں، سمجھے میں لوگوں کو؟ البتہ یہ اللہ شے ہے، پکی بات ہے، شے ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن شے ہے تو کیا شے اللہ کی صفات میں سے ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی خاص وصف کو اور صفت کو یہ حامل نہیں ہے اور جامع نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کی صفات میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، باقی ہے شے ہے، اور اس سے مستثنیٰ ہے تو استثناء عقلی کی طور پر، جیسے کہ یا ایھا الناس اعبدوا کے اندر بچے مستثنیٰ ہے، پاگل بھی مستثنیٰ ہے، یا الناس عام ہے نا، اعبدوا ربکم عام ہے، ما من عام الا وقد خص من البعض، اس سے مجانین، مجنون اور بچے اس سے مستثنیٰ ہے، مخصوص ہے۔ آپ میں سے کون ان باتوں کو پسند کرتا ہے؟ یا میں شروع ہو جاؤں کہ معارف القرآن نے لکھا ہے، تفسیر عثمانی نے لکھا ہے، سمجھتا ہے؟ پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے ہمارا، ہو گیا مولانا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ كُلَّمَا أَزَاغَ الْبَرْقُ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، جب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، فتوحات آ جاتے ہیں تو مشوا فیہا کے چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ پریشانی آ جاتی، جہاد آ جاتا ہے، اعلان توحید ہو جاتا، ان کے منافقت پر زد پڑتی ہے، وعیدیں آتی ہے تو قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اے جن ویسے خیال کر لینا میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، المطر اولہ مر، بولو، اولہ مر وآخرہ کر، یہ بارش آ گئی نا، دیکھا نا آیا اس میں؟ قرآن بھی تو ایک بارش ہے، ہو گیا نا، جس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن آدمی بارش کو برداشت کرے، بارش ابتدا مر ہوتا ہے، آخر میں کر ہوتا ہے، یا اولہ مر وآخرہ لذیذ، آخر اس کا لذیذ ہوتا ہے، آخر اس کا لذیذ ہوتا ہے، کیوں؟ بارش میں آپ کو سردی ہوگی، کچھ بھی ہوگی، لیکن پھول اگیں گے، زمین کی فصلیں اگیں گے، باغات کی مزہ آئے گا، تو آخرہ لذیذ، بولو بولو، آخر کیا ہے؟ لذیذ، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور بعض چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ابتدا ان کی لذیذ ہوتی ہیں، آخر ان کا مر ہوتا ہے، جیسے عورت شادی کرے، شوہر کے ساتھ سو جائے، بہت مزہ آتا ہے، سمجھے، لیکن جب درد ذہ کہ بچے نکلنے کا ٹائم آتے ہیں تو اس وقت کہتی ہے کہ کاش، یا کیا کہتی ہے کہ اب اگر شوہر یہ بغیرت شوہر نہ ہوتا تو پھر یہ دن مجھے دیکھنے نہ پڑتے، لیکن طالبات فالمقدم سنو، اس خبیث نے یہ کیا ہے، اس شوہر نے یہ کیا کہ اتنے بچوں کی تکلیف، عورتیں مرتی بھی ہیں، سمجھے، حالانکہ اس کا مسئلہ یہ، اس وقت تو قریب اگر نہ آتی تو پھر یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، لیکن طالبات فالمقدم سنو، آیا سمجھ؟ تو یہ دنیا کے اصول ہے مولانا، اب خیال کرو، المطر اولہ مر وآخرہ لذیذ، ہاں، تو اس لیے اسلام میں جو تکلیفیں آتی ہے، اے منافقوں پکا مسلمان بن کر کے برداشت کرو، ان تکلیفوں کو، مصائب کو برداشت کرو، آخر میں جنت میں مزہ ہی مزہ آئے گا۔ یہ مطر، اب تشبیہ سمجھ میں آ گئی؟ اب تشبیہ سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر دیکھو، دانے کو جب زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں، سمجھے، زمین کو چیر کر کے ہل کے ذریعے سے پھر دانے کو اس میں ڈال دیتے ہیں، دانے کو دفن کر دیا، اس کو تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن اس کو برداشت کرو، پھر وہ پودا جب نکلتا ہے، سبحان اللہ، عجب الکفار نباتہ، پھر یہ کہ کاشتکار بھی خوش، پوری دنیا خوش، زمین بھی خوش، پودا بھی خوش، کہ وائے میں گیا تھا تو ایک، گیا تو گندم کا دانہ ایک، لیکن نکلے 700، گئے تھے تو کیا ہیں؟ اس لیے ہر قربانی کے بعد، ہر دبنے کے بعد پھر اس طریقے پر برکتیں پیدا ہوتی، سمجھے؟
قربانی اس نے دے دی، زمین کے اندر چلا گیا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ایک دانہ گندم کا آپ نے ڈالا، لیکن انبتت 7 سنابل، 7 خوشے اس نے نکال دیے پھر جب اوپر آ گیا، اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے تو 700 دانہ نکلے۔ یہ 700 ایک ضابطہ ہے، لیکن آگے فرمایا کہ نہیں، یہ 700 پر نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مولوی صاحب پریشان کیوں ہیں؟ یہ اس چشمے والے سے اس طرف والا، اس طرف والے سے اس طرف والا، جس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ جامع فاروقی میں ایک چور آیا جو کسی ریٹائر شدہ فوجی تھا، مغرب کے بعد جاتے تھے لڑکے تکرار کرتے تھے، اور فوجی صاحب آ کر کے ماشاءاللہ کمروں میں گھستا تھا اور طلبہ کی صندوق توڑ توڑ کر کے پیسے نکالتا تھا۔ اب طالب علم کوئی رہ گیا تھا محمود منزل میں، اس نے دیکھ لیا تو اس نے کہا چور چور چور، لڑکے جا رہے تھے، ہجوم تھا لڑکوں کا نیچے، چور 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 چور، ہاتھ آگے کر رہے اور وہ خود دوڑ رہا ہے، کہتے چور 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 چور، لوگ آگے دیکھ رہے، وہ نکل گیا باہر، لیکن باہر اس کو پکڑ لیا، اس کو طلبہ نہیں پکڑ لیا، سمجھے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ تیرا قصور ہے، وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے۔ بڑا ماہر ہے مولوی صاحب۔ چشمے مندر چشمے تو در دی کرے، من تماشے تو کنم تو تماشا دی کرے، سمجھے؟ میں تیرے تماشے میں لگا، تو کسی اور کی تماشے میں، سمجھے؟ اس طرح ہوتا رہتا مولوی صاحب۔ ہو گیا مولانا؟ یہ جگہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے مشکل جگہ یہی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کو ٹرخانے تو ٹرخا رہے ہیں لوگ۔ ایک تو ٹرخانے کا طریقہ وہی پہلے والا تھا، قصتہم شبیہۃ بقصۃ ہؤلاء، اور ایک یہ کہ تفصیلی تشبیہ، وہ میں نے ایک ایک چیز آپ کو بتا دی۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ جگہ تو حل ہو گئی نا، تو اس کی پہلے اگر میں کہہ دیتا مشکل ہے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ چلیے گا مولوی صاحب۔ یکاد البرق یخطف، مولانا یکاد فعل مقارب ہوتا ہے، لیکن یکید جو ہوتا ہے فعل تام ہے۔ یکاد فعل مقارب ہوتا ہے، اور البرق اس کا اسم، یخطف ابصار، یہ پورا جملہ خبر۔ یکاد البرق، اور فرماتے برق اسلام اور روشنی، یخطف ابصار، ان کی آنکھوں کو وہ چک لے، یعنی ان کو خیرہ کر دیں۔ کلما ازاء البرق لہم، جب یہ کہ ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، فتوحات وغیرہ آ جاتے، فرماتے ہیں کہ مشوفی چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ عَلَيْهِمْ قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو مشبہ بھی کی آنکھیں، یعنی اس جماعت کے، اور ان کی بینائی، ان کے کان اور ان کی بینائی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں۔ کس کے ذریعے سے؟ مانا بالرعد، بصوت الرعد بالصاعقۃ، اور وہ بصوت الرعد سے، اور اگر مشبہ مراد ہو ولو شاء اللہ لذهب بسمع المنافقین وابصار المنافقین، منافقین کے کانوں کو اللہ، ان کی یہ ہے کہ ان کی قوت شنوائی کو اور ان کی قوت سماعت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ وابصار، ان کی بینائی کو، مانا ان کو عذاب دے دے، یا ان کو یہ کہ ان کی صلاحیت مکمل ختم کر دے۔ ان اللہ قدیر علی کل شیء، علی کل شیء قدیر، ان کے ساتھ متعلق ہے ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا مانا الذهاب بسمعهم وابصارهم شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ، فالذهاب بالسمع وبالابصار مقدور للہ۔ ہو گیا مولانا مسئلہ؟ اللہ قادر ہے، تو ایک تبلیغی ربط آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو کدھر جاؤ گے؟ ہم سارے کے سارے مقدور ہے۔ یا ایھا الناس، لوگوں آؤ ملتے عبادت کرو اسی قادر کے، قادر سے کہاں بھاؤ گے؟ ہم سب مقدور ہے، سمجھے؟ ہو گیا مولانا؟ یہ تبلیغی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغی ربط ہے۔ اور دوسرا اللہ کا بھلا کرے، وہی پرانا جو مفسرین کا، وہ یہ کہ فرق ثلاثہ سے فارغ ہونے کے بعد اب اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اے تینوں فرقوں آؤ، اللہ سے نکل نہیں سکتے ہو، اللہ محیط بالکافرین، کافر کو بھی اللہ نے احاطے میں لیا ہے، مسلمان کو بھی لیا ہے، لہذا اعبدوا ربکم، بولو۔ اب یا ایھا الناس ایھا المسلمون اعبدوا ربکم کا معنی داوموا وواظبوا علی عبادت ربکم، بولو۔ یا ایھا الناس ایھا المسلمون، بولو ایھا المسلمون اعبدوا ربکم، معنی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کیا ہے؟ داوموا وواظبوا علی عبادت ربکم، یا واظبوا علی التوحید، توحید ان کو حاصل ہے۔ اور یا ایھا الناس، اگر مشرکین اور یہ کہ منافقین مراد ہو، کافر اور منافقین، یا ایھا الناس الکفار والمنافقون اعبدوا ربکم کا معنی وحدوا ربکم، بولو وحدوا ربکم، توحید کے قائل ہو جاؤ۔ مسلمان تو پہلے سے توحید ہے، اس کے لیے ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ فعل ٹکرے گا، اعبدوا جس کے ساتھ ٹکرے گا اس کا معنی الگ ہوگا۔
اس لیے یہ وہی مسئلہ میں نے عرض کیا، اسناد فعل الی فاعل یغیر اسناد الی فاعل آخر، کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح سابقین لاحقین لاکھوں سالوں کے انسانوں کو ایک جملے کے اندر بھی جوڑ دیتا ہے، لیکن ہر ایک یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے نبیوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ نبی تھوڑے ایک زمانے میں تھے، لہذا یہ معنی ہوگا ایھا الرسول یا رسول کل زمان کل من الطیبات، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتاب اتار دی۔ وَأَنزَلَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ كِتَابَهُ فِي زَمَانِهِ۔ اب جو کوشش ہو رہی ہے وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن یہ سارے ایک ہے، اس لیے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ کہا، صرف ان کے زبان کا فرق ہے، حقیقت ایک ہے۔ اس لیے یہودیوں کے ساتھ نصارہ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایک کوشش یہ بھی ہو رہی ہے، آپ لوگ سمجھ بھی جائیں گے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، سمجھے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا وَأَنزَلَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ كِتَابَهُ فِي زَمَانِهِ، ہر نبی کی صدی الگ ہے اللہ کے بندو۔ مَعَهُمْ کون مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ، کچھ پتہ پڑ گیا؟ ہوش سے کہا کُلُوا فِي بَطَنِكُمْ، اپنے پیٹ میں کھاؤ، ایک پیٹ میں کہاں کھائیں گے؟ کلو فی لیاکل کل واحد فی بطنی، ہر ایک اپنے پیٹ کو بھر دے، ایک بطن تھوڑے ہوگا، اتنا تو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے گا مولوی صاحب، یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه واذا ظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تینوں فرقے آ کر کے اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کر دو، الذی خلقکم، یہ قضا یا بدیہیہ سے سمجھا رہے ہیں، جس نے تمہیں پیدا کر دیا، وخلق الذین مضوا من قبلکم، بولو وَخَلَقَ الَّذِينَ مَضَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کم پر عطف ہے، فرماتے وَخَلَقَ الَّذِينَ مَضَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے پیدا ہو گئے، لِكَيْ تَتَّقُوا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ لعلکم یہ لام کے معنی میں ہوگا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، اب یہ ہو کہ خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لِكَيْ تَتَّقُوا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ لام کے معنی میں ہو گیا، سمجھتا ہے؟ لا اللہ یہ لام کے معنی میں ہو گیا، سمجھیے میں، اور لا اللہ کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ وہ کأن کے معنی میں بھی آئے گا سورہ شعراء کے اندر، کیا ہے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، تم بلڈنگیں بنا دیتے ہو، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ کا معنی کأنکم تخلدون، ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، گویا کہ تم لوگ دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ ہو گیا مولانا؟ ایک ہو گیا لعلکم، اور دوسرا یہ کہ لعل یہاں واجب، لعلکم تتقون، یقیناً تم لوگ متقی بن جاؤ گے، بولو۔ اب شاید سے ترجمہ نہیں کر رہا، لعل ترجیح کے لیے نہ تھا، ترجیح والا ترجمہ نہیں کر رہا، بلکہ کیا کر رہا ہوں؟ لعلکم تتقون، یقیناً تم متقی بن جاؤ گے، اپنے رب کو پہچان لو، اس کی عبادت کر دو، وحدوا ربکم الذی خلقکم، اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ، عبادت کرو اس کے، وخلق الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کر دیا، فرماتے لعلکم تتقون، یقیناً تم متقی بن جاؤ گے، یقیناً تم متقی بن جاؤ گے عبادت کرنے سے۔ اور جب تقوی آ گیا تو ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونہر، سمجھ رہی؟ جب متقی ہو گیا تو سب کچھ حاصل ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ اب لعل کس کے معنی میں ہو گیا؟ یقین کے معنی میں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، کلمۃ لعل و عسیٰ من اللہ واجبۃ، بولو کلمۃ لعل و عسیٰ، ارے بولو کلمۃ لعل و عسیٰ من اللہ واجبۃ، جب قائل لعل اور عسیٰ کا اللہ ہو تو اس وقت واجب ہوگا، پکی بات ہوگی، اس لیے لعلکم ترحمون کا معنی یقیناً تم پر رحم ہوگی جب قرآن سنو گے، یقینی بات ہے۔ لیکن ہمارے ظام کے مطابق فرمائے لعل، شاید، ورنہ جب اس کا قائل اللہ ہے، اڑے ادھر دیکھو، بڑوں کا شاید وہ یقینی ہوتا ہے، چھوٹوں کا یقین وہ شاید بھی نہیں ہوتا۔ بعض بڑے لوگوں کو دیکھا، حضرت جی کو کہتے ہیں حضرت جی ہمارا کام ہے، ہمارے مدرسے میں آپ کو آنا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو لوگ اپیل کرتے، بہت سے لوگ، میں نے خود دیکھا، حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے؟ فرماتے کہ انشاءاللہ
کوشش کریں گے، وعدہ نہیں کر، لیکن کبھی بھی غلط نہیں ہوا۔ کوئی کائنات میں آپ کو نہیں بتائے گا کہ کوئی بندہ ملنے کے لیے کہ کل میں 10 بجے آؤں گا اور 10 بجے سے 2 منٹ 5 منٹ پہلے مولانا سلیم اللہ نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ 1000 واقعات میں 2 واقعے ایسے ہوں، ورنہ جامع فاروقیہ کا اور علاقے کا کوئی ماں کا لال بتائے گا بھی نہیں۔ کارڈ، شادی کارڈ پہ لکھا ہوا 10 بجے رات کا کھانا شروع ہوگا، تو حضرت جیسے شادی حالوں میں 10 بجے کا لکھا ہوتا تو 12 بجے لکھا ہوتا پھر 2 بجے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہماری مسجد جس نے بنائی ہے ان کا ہم نے دیکھا، اور ایک دو اور ساتھی ہم نے دیکھا، یہ میمنوں کے اندر لکھتے ہیں اپنے کارڈ پہ بیٹے کے نکاح ہے دعوت ولی میں ٹھیک 10 بجے۔ مولوی صاحب 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہ میمنوں میں بعض لوگ اس طرح، اور پٹھانوں میں بلوچوں میں سب میں اللہ کی مخلوق ہے اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر 1000 شادیوں میں شاید 2 شادی ایسے ہوں کہ جس میں 5 منٹ 10 منٹ تاخیر سے کھانا ملے، نہیں ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مفتی نعیم صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں، بڑے ہیں، سدا بہار میں دعوت کی، بیٹوں کی دعوت ولیمہ تھی، ہم لوگ گئے الحمدللہ، وہ 10 بجے کا لکھا ہوتا 12:30 بجے کھانا کھلائے۔ چونکہ میرا دوسرے جگہوں میں جلسہ تھا، پروگرام تھا، تو وہ لوگ ادھر سے رو رہے ہیں، ہم کہہ رہے بابا صبر کرو، مفتی صاحب کے مفت کا کھانا تو کھائیں، سمجھے بھیا؟ مفتی صاحب تو یہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پر اسی طرح ہوتا ہے، سمجھے بھیا؟ لیکن حضرت بتاتے جب کسی شادی حال میں گیا 10 بجے کھانا ہے تو 10:10 کے بعد اٹھتے تھے، ارے بھائی آپ کے لکھا ہوا کارڈ پہ 10 بجے، ہم مجبور ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس فارغ وقت نہیں ہے، نکل گئے۔ حضرت مولانا ظفر ولی دامت برکاتہ اللہ علیہ ایک دعوت میں، ان کو بھی دعوت تھی مجھے بھی دعوت تھی، تو وہ دعوت والے نے، خدا کے بندے نے سالن مالن سارا، لیکن گرم روٹیاں ہوٹل سے منگا رہے تھے، وہ پٹھانوں کی جو خاص روٹیاں ہوتی وہ منگا رہے تھے، اس میں 4-5 منٹ تاخیر ہو گئے۔ مولانا ظفر ولی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، آج کا مولوی وہ مولوی نہیں ہے کہ جو تمہاری خاطر خواہی کرے اور تمہاری یہ ہے کہ چاپلوسی کرے، میں جا رہا ہوں۔ اس آدمی کی جو ہے نا اس طرح اس غریب کے جو ہے نا بالکل آنکھیں نکل گئی، سمجھے؟ میں نے عرض کیا، میں نے کہا وہ ہونا چاہیے بھی، اچھی بات ہے، سمجھے بھی؟ تو میں نے کہا عرض کیا کہ حضرت اللہ کے لیے، حضرت اللہ کے لیے بس 5 منٹ بیٹھ جاؤں، انشاءاللہ ہو جائے گا حضرت۔ اور شکر ہے میں نے حضرت کو باتوں میں لگا دیا، وہ بیٹھ گیا، اور اس نے جلدی لا کر کے روٹی سامنے رکھ دیا، میں نے بھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سمجھے نہ، اس طرح ہونی چاہیے، سمجھے بھی جان؟ حضرت نے فرمایا مولانا ظفر ولی صاحب نے کہ دنیا اللہ نے میری ہتھیلی پر اس طرح رکھا ہوا، کیا ہے تمہاری چاپلوسی کریں گے کہ اس طریقے پر ہم وقت فارغ ہے کہ اس طرح تم نے لا کر اچھا کیا، تم بھی کرے ایسے لوگوں کو، سمجھے؟ تم بھی کر دیں۔ یہ جلسوں میں بلاتے ہیں، یہاں ایک لیڈر نے بلایا تو ہوتا نہیں انتظام استقبال کے لیے کھڑا نہیں، مولانا واپس ہو گیا، سمجھے؟ واپس ہو گیا وہ جلسے والا، وہ غریبی پہ پتہ نہیں۔ اچھی بات ہے، کر لیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یا ایھا الناس اہل مکہ مراد ہے، اگر الف لام ہو گیا اور دوسرے تبن اور ضمن داخل ہو جائیں گے، اور اگر الف لام جنس کے تو پوری دنیا اس میں داخل ہے، سمجھ رہی میں؟ ہاں ہو گیا۔ یہ عام لیکن قد خص من البعض، بچے اس میں داخل نہیں ہے، مجانین پاگل بھی اس میں داخل نہیں ہے، بولو ہو گیا۔ یہ ان عمومات میں سے جن عمومات کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ یا ایھا الناس، جو بچے نہ بالغ ہیں وہ بالغ ہو جائیں گے تو الناس میں داخل ہو جائیں گے، پھر عبودون پر آئے گا، اور جو عقل مند مریں گے تو الناس کے اندر کمی آئے گی۔ استغفر بچے کچھ پلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، خیال کر لینا مولانا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین وخلق الذین مضوا من قبلکم لعلکم تتقون، یقیناً یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اس سے زمین، دریا کے جو حصے زمین کے وہ حصے مستثنیٰ ہیں، پہاڑ بھی اس سے مستثنیٰ ہے، جس کو تم اپنے یہ کہ جو تمہاری زمینیں کاشت کی ہے اور جس پر تم آرام کرتے ہیں وہ ہے فراشن، کل فراش ہے، کل مفروش ہو گیا تمہارے، خیال کر لینا ملنگو، ہو گیا۔
वस्समाअ बिनाअ लकुम, जैसे कि जानिब मातूफ़ के अंदर लकुम है लाम नफ़ा के लिए, अल्लाह ने जअल लिनफ़इकुम अल अर्द, ज़मीन को अल्लाह ने तुम्हारे नफ़ा के लिए फ़र्श बना दिया, आराम करते हो, तनामून अलैहा, आराम करते हो फ़र्श की तरह। अगर ऐसे सख्त कांटे की तरह इस तरह हो जाए ऐसे पत्थर तो कहाँ आराम करोगे। इसलिए मैंने कहा अल अर्ज़ से पूरा अर्ज़ मुराद नहीं है, जो हिस्से हमारे जिस पर हम आराम करते हैं, जो कुछ करते हैं जो काबिल इंतिफ़ा है। फिर कुरान के अंदर अर्ज़ जहाँ पर आ जाएगा मुफरद आएगा और समावत जमा आता है, लेकिन अर्ज़ की कभी ज़मीन की जमा। उसकी वजह है कि हमारी रसाई पहली ज़मीन तक है, हमारे लिए काबिल नफ़ा पहली ज़मीन है, बरखिलाफ़ आसमानों के। आसमानों में तमाम फरिश्ते हैं और आसमान दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथा आसमान के अंदर सूरज है जो हमें नफ़ा पहुँचाता है, और तारे भी इसी तरीके पर ऊपर। अल्लाह आपका भला करे। आसमान सारे के सारे नाफ़िअतुल लना, हमारे लिए नाफ़े, और नहनु नंतफ़िउ बिहा, उनसे नफ़ा हासिल करते हैं। बेखिलाफ़िल अर्द, बरखिलाफ़ ज़मीन के। फ़इन्ना अर्ज़ुन वाहिदतुन, ऊपर वाली एक ज़मीन से हमारी रसाई दूसरी ज़मीन अभी तक कोई नहीं गया। अमेरिका ने 600 किलोमीटर उसने वो लगाया, क्या कहते हैं, सुरंग लगाया। 600 किलोमीटर के बाद आगे होगा टर, 600 किलोमीटर के बाद वो जा ही नहीं सकता। दूसरी ज़मीन कहाँ है, तीसरी कहाँ, और आसमान तक भी अभी तक गया नहीं है। लेकिन आसमान में नज़र आ रहा है कि सूरज पहले आसमान पे नहीं है, बहुत ऊपर। फस्समावातु कुल्लुहा नाफ़िअतुल लना नहनु नंतफ़िउ बिहा, उनसे नफ़ा हासिल करते हैं। इस वजह से वो उसमें जमा और मुफरद दोनों इस्तेमाल होता है। बरखिलाफ़ अल अर्ज़ कि फ़इन्नना नंतफ़िउ बिहा फ़क़त, अल अर्ज़ अल ऊला, अर्ज़ ऊला से हम लोग। और एक वही आपका ढकोसला है कि जिन्स है। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस अर्ज़ से अर्ज़ बहरी मुस्तस्ना है। बोलो, इस अर्ज़ से अर्ज़ बहरी मुस्तस्ना है, वो इसमें नहीं है। कुछ भला पढ़ रहा चलेगा मौलाना। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिना, जानिब मातूफ़ में लाम नफ़ा के लिए ज़मीन नफ़ा है, और जानिब मातूफ़ नले में मातूफ़ के अंदर भी वस्समाअ बिनाअ लकुम, और आसमान को तुम्हारी छत बनाए तुम्हारे नफ़ा के लिए। आसमान से नफ़ा क्या है, सूरज चाँद सब कुछ ये उसी पर है। बल्कि मज़े की बात आपको बताऊँ, मज़े की बात वो ये है कि अल अजराम सिफलिया, अजराम सिफलिया जितने भी है ये तंतफ़ियों, ये सब नफ़ा हासिल करते बिल अजरामिल अलविया, अजराम अलविया से। मौलाना वमा अदराकुम मा मौलाना, ये जो फल है ना, ये फल पकते हैं सूरज से, रंग इनमें आता है चांद से, जायका मिठास इनमें आती है, मिठास और हलावत इनमें आती है तारों से। समझता है, ये है अजराम फलकिया। जहाँ धूप पड़ती है वो लोग मजबूत होते हैं। इसलिए पठान, जो असल पठान है खैबर के, वो कभी खैबर पख्तूनख्वा के, वो अपने बच्चे यहाँ नहीं छोड़ते, फ्लैटों में कभी नहीं रखते। अगर बच्चा पैदा हो गया बीवी को ला, कहते निकल जा, जो खैबर पख्तूनख्वा उधर जाओ। समझ शरीफ में है कि वो जो असल पठानों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझ शरीफ में, वो तो कहते खैबर पख्तून जाओ या पशीन जाओ, यमन जाओ। यहाँ फ्लैट में रहेंगे तो बच्चे को जब धूप नहीं लगेगा, उसके जो जोड़ होते हैं, हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर, और उसकी ज़बान कभी साफ़ नहीं होगी। फिर वो इस तरीके पर बात नहीं करेगा जैसे मौलवी मंजूर बात कर देता। फिर क्या, आपका क्या हाल है, आपसे तो कई दफ़ा मुलाकात हुई थी हमारी ना, आपको समझ में नहीं है, आप समझे नहीं, आप समझते नहीं है, समझे। इसलिए दारुल उलूम वालों के बच्चे देखो, उनकी ज़बान भी साफ़ नहीं है, बिनौरी टाउन वालों के भी साफ़ नहीं है, और फारूकी वालों के भी साफ़ नहीं है। ये मेरे अपने बच्चे भी एक दो इसी तरह फ्लैटों में रहे, उनकी ज़बान साफ़ नहीं है। जिनको धूप नहीं लगती उनकी ज़बान कभी साफ़ नहीं होगी, वो जितने भी कोशिश करे लेकिन कोशिश में नहीं होगी। ऐसा भी बोला ना, हाँ ऐसा में। और जिन औरतों को धूप लगती है उनको कभी अस्पताल ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं कि अस्पताल उसको ले जाए। 2 महीने पहले इत्तला दे कि कुछ होने वाला है और बच्चा पैदा होने वाला है, और 28-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार बच्चे को बेचो, 2,000 में कोई नहीं ख़रीदेगा, समझे भैया। लेकिन 50 हज़ार उसकी माँ पर, 80-90 हज़ार रुपये अपने खर्च। 3-4 ऑपरेशनों के बाद औरत नाकाम है, बच्चे ही नहीं होंगे। जिन औरतों को धूप लगती है
بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، کام کرتی ہے، دھوپ لگتی ہے، ہوا لگتی ہے، ان کو کبھی اسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اچانک جیسے درد زہ ان کو ہو گیا، درد زہ ہو کر کے آ کر کے فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا. تکلیف تو ہوتی ہے لیکن یہ کہ اسپتال جانے کی ضرورت نہیں. مولانا بالکل بغیر آپریشن کے واللہ العظیم عورتیں ہماری بکریاں چراتی، بکری چرا کر کے رات کو، اس کو ہمارے بیروئی لوگ کہتے پچھیڑو. پچھیڑو کہتے کیا؟ ہاں دیکھا آپ نے اس کو. اسی طرح اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ بس وہ بکریاں چرا رہی تھی، کہیں اس کو تکلیف ہو گئی، جا کر کے کسی جھاڑی کے نیچے تھوڑی دیر میں فارغ التحصیل ہو گئی. آیا مسئلہ سمجھ؟ اور بچے کو اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں ڈال دی، سمجھے. اور پھر یہاں پہ رات کو بکریوں کو لایا تو بچے دوسرے دوڑ رہے کہ شاید ہماری بکریوں نے بچہ دیا، لہذا اس بکری کے دودھ نکالیں گے اور اس کو پکائیں گے تو پھر وہ ایسے آئس کریم کی طرح بن جائے. کیا کہتے ہیں اردو والے؟ ہاں کھیس ہاں کھیس کریم، یعنی وہ جو بچہ دیتی ہے نا بکری تو اس کے دودھ کو آپ پکائیں گے تو دودھ جم جاتا ہے نا، بڑا لذیذ ہوتا ہے. کھیس کہتے ہیں، کھیس، سمجھے؟ ہاں وارگا نہیں، پشتو تو جہنمیوں کی زبان. دو کھیس، سمجھ. اب بچے دوڑتے ہیں کہ جی بکریوں نے بچہ دیے لہذا ان کے دودھ نکالیں گے، کھیس بنائیں گے، کھیس آئس کریم بنائیں گے. لیکن وہ جا کر کے دیکھا کہ امی جی نے بچہ دیا. یہ مولوی صاحب کمال، بخدا کوئی دائی مائی بلانے کی ضرورت نہیں. یہاں اعلان ہوتا کہ اسلام آباد کے حالات خراب ہیں، 2 مہینے پہلے اسپتالوں میں بک کراتے ہیں کہ ایڈمنٹ کرائیں گے، سمجھے میڈم. اب دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دوں جو بیماری آج کل عام ہے، وہ کیا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ آسمان کو دیکھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں تو انشاءاللہ وسوسہ اور مالی خولیہ کی بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی. یہ کام میں نے کیا نہیں کیا تو کب کیا؟ سبق یاد کیا تو پہنچے نہیں کلاس تک کے سبق بھول گئے. مالی خولیہ کی بیماری ہر بندے کو لگا ہوا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جی حدیث نہیں پڑھا سکتا ایسا بندہ، بہت تباہ ہو جاتا ہے مول صاحب. فجر کی الذی جعل لکم لام نفع کے لیے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء لکم، آسمان کو چھت بنایا تمہارے نفع کے لیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اوپر پڑھ کر کے دیکھیں گے اللہ مالی خولیہ کی بیماری کو ختم کر دے گا، وسوسے کی بیماری ختم ہو جائے گی. لہذا آسمان بھی قابل نفع ہے، لیکن لکم کو اس میں معطوف میں نقل نہیں کیا، معطوف نلے کے اندر چونکہ لکم موجود ہے. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، اور بادلوں سے اللہ پاک نے اتار دیا پانی، ماء کثیرا، بہت ہی پانی اللہ اتار دیتا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا، فاخرج رزقا لكم، تمہارے لیے رزق. فاخرج بالماء، اس پانی کے ذریعے سے اللہ پاک نکال دیتا ہے تمہارے لیے پھل، رزق، درا حالے کہ وہ پھلوں میں سے. جب یہ حقیقت ہے فلا، پس اسی لیے لا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ، اللہ کے لیے کوئی شریک اور انداد نہ بناؤ. وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، اور تمہیں معلوم بھی ہے اللہ کا کوئی ند نہیں ہے. وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، بولو وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، وانتم تعلمون ان الانداد لا تقدر علی ای شیء، کسی چیز پر انداد کو کوئی تک نہیں ہے. وانتم تعلمون انہ لا یجوز الند، وانتم تعلمون فی التوراۃ انہ لا یجوز الند للہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے لیے ند بنانے کی اجازت نہیں. وانتم تعلمون فی الانجیل انہ لا یجوز الند للہ سبحانہ وتعالی. آپ کو میری فریاد سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ ہاں مولانا اب خیال کر لینا، فا تاکیب کے لیے آتا ہے، لیکن تاکیب مال وصل جو ہم کہتے ہیں، ایسا اس میں ایسی جلدی وصل ضروری نہیں ہے. 3 دن تو لگ جاتے ہیں، بارش برسنے کے بعد 3 دن پودے اگنے میں لگ جائے، تیسرے دن دوسرے دن پھر کچھ نہ کچھ، ایسے فوراً گھنٹے میں نہیں ہوتا. ہر جگہ فا تاکیب مال وصل کے لیے نہیں آتا. تزوج زید فولد لہ، زید نے شادی کر بس بچہ پیدا ہو گیا، ایسے بھائی گھنٹے میں نہیں ہوتا. بنگالی برمی ہو تب بھی 6 مہینے لگیں گے، اور پٹھان اور بلوچ ہو تو اس میں 9 مہینے لگتے.
آیا سمجھ میں؟ اس لیے فا ہر جگہ تاکی مال وصل کے لیے نہیں آتا، اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا۔ دوسرا مسئلہ میرے بھائی سمجھ لینا، ابتدا میں آپ سے عرض کیا، ساتھی اس کو سمجھ لو، ابتدا میں آپ سے عرض کیا کہ ماتوریدیہ کا مذہب اور اہل سنت والجماعت کا، اشاعرہ نہیں، ماتوریدیہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسببات کو اور نتائج کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ بولو، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، سمجھے؟ لیکن اللہ نے مسببات کو اور نتائج کو جو بھی ہو، بلائی کے نتیجے ہوں، برائی کے بھی ہوں، سمجھے، نتائج کو اللہ نے ہمیشہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں وہ صرف سبب کو بجا لانا ہے، آگے اس سبب پر نتیجے کا مرتب ہونا میرے رب کا کام ہے۔ لیکن میرے رب نے ضابطہ بنا دیا ہے کہ میں نے نتائج کو ہمیشہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، سبب تمہارے اختیار میں، اس کو کر لو، آگے پھر یہ کہ مسئلہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود اس پر نتیجے کو اس پر مرتب کرے گا، سمجھے؟ اس لیے پیاس بجھے گی پانی سے، ظاہری سبب اس کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آیا سمجھ میں؟ اور بخار ٹلے گا گولی سے، بخار ٹلے گا انجیکشن سے، برا بخار ٹلے گا درد سر گولی سے۔ لیکن السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ، سبب مسبب تک پہنچاتا ہے فی الجملہ، اس میں کلیت نہیں ہوتی، کلیت تو علت اور معلول میں ہوتی ہے، کلیت علت اور معلول میں ہوتی، تو اس وجہ سے اللہ کا بھلا کرے، ضروری نہیں ہے بچے پیدا ہوں گے شادی کے بعد، ہم بستری کے بعد، لیکن زندگی گزر گئی، طاقتور ہے، ہم بستری کر رہا ہے، بیماری بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کی رپورٹ بھی صحیح ہے، اس کے باوجود بچے نہیں ہو رہے، یہ کبھی کبھی اسباب کو اللہ ناکام کر دیتا ہے، بتا دیتا کہ سبب کے اندر تاثیر میں نے پیدا کی ہے، اور جب میں چاہوں تو اس کی تاثیر کو اسے چھین بھی لیتا ہوں۔ یہ طاقتور کو اولاد نہیں ہو رہا، اور یہ دبلا پتلا ہے، اس کو دیکھو، اس کے درجنوں کی اولاد ہے، ہندوؤں کی درجنوں کی اولاد ہے، لیکن نبی جیسے مستجاب الدعوات ہیں، 100 سال کی عمر میں رو رہا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسبب الاسباب، نبی کتنے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کے ہی اختیار میں کچھ نہیں، مسبب الاسباب میں ہوں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جمہور کے ہاں یہ جو با ہے یہ با سببیہ ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں فَأَخْرَجَ بِهَذَا الْمَاءِ، اس پانی سے اللہ پاک نکال دیتا ہے پھلوں کو، رزق تمہارے لیے پیدا کر دے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی سے، بارش سے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا آخر میں قحط سالی ہوگی، بارشیں نہیں ہوں گی، اور اگر بارش ہو جائے تو پودے نہیں اگیں گے، زمین کچھ نہیں دے گی آپ کو۔ یہ بتا دیا کہ سبب کا تحقق ہوگا، لیکن پھر بھی مسبب کا تحقق نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ با سببی ہے، بولو۔ پھر اہل سنت میں 2 گروپ ہیں، اشاعرہ اور ماتوریدیہ۔ اللہ کے لیے میں نے فرق آپ کو بتایا نہیں بتایا؟ فرق بتایا تھا نہیں؟ اس کو ضرور یاد کر لو کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا مذہب، لیکن دونوں گروپوں کے ہاں یہ با سببی ہے۔ سبب کا مسبب کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے، ہم تو ماتوریدی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، لیکن اشاعرہ کا مسئلہ بھی آپ کو بتا دی، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہے، ان کے ہاں الاسباب کالعلامات والامارات علی المسبب، لا ارتباط المسببات بالاسباب، مسببات کا اسباب کے ساتھ ایسا ربط نہیں ہے، وہ صرف ایک علامات نشانیوں پر۔ لیکن معتزلہ کے مسلک کے مطابق فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فَأَخْرَجَ بِهِ علت ہے اللہ کا، بِإِلِّيَّتِهِ، فَأَخْرَجَ بِإِلِّيَّتِهِ، یہ علت ہے، الثمرات ہم نکالیں گے ہر صورت میں۔ سمجھتا ہے لازم ہے کہ آگ، جب بھی آگ کا تحقق ہوگا آگ جلائے گی، سمجھیں؟ اس لیے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حضرات اللہ کا بھلا کرے تولید کے قائل ہیں، یعنی ان اللہ سبحانہ و تعالی قد ولد فی الاسباب النتائج، معتزلہ تولید کے قائل ہے، علت کا درجہ اس کو دے، کہتے ہیں کہ بس اب سمجھ، سبب ہر صورت میں اپنا اثر ضرور دکھائے گا، سمجھتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ نہیں ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اللہ کے لیے یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہ آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنا، پڑھنا، کتاب کو دیکھنا، خالی ذہن ہونا،
اپنی توانائیاں خرچ کرنا، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں یہ اسباب ہے۔ علم کو سینے کے اندر ڈالنا میرے رب کا کام، لیکن اسباب اختیار نہیں کرنا، سمجھے، اسباب اختیار نہیں کرنا، اور پھر یہ کہہ دینا ہمارے حضرت جی کو اللہ نے ایک عجیب علم عطا فرمایا، حضرت نے حالانکہ پڑھا نہیں ہے، وہ بھی علوم اللہ نے دی۔ خدا کی قسم جھوٹ ہے، عبارت بھی غلط پڑھتا ہے، سمجھے بھائی جان، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مبتدا کو نصب دیتا ہے اور مبتدا کو جر دیتا ہے۔ تمہارے حضرت کے وہ بھی علوم کہاں سے آ گئے؟ حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات جیسا عظیم انسان، اس کی محنتیں، شیخ العرب والعجم کی محنتیں، حکیم الامت کی محنتیں، اور یہ کہ رئیس المحدثین انور شاہ کشمیری کی محنتیں، سمجھے، ان کے پاس اس طرح جس کا سینہ بھی صاف ہوتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، میرا رب سینہ کو کھول تو دیتا ہے، سمجھے بھائی، لیکن اس طریقہ پر نہ پڑھو، نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھو، وہ بھی علوم آیا اس کے پاس، سمجھے میں لوگوں۔ اس لیے میں ساتھیوں سے گزارش ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں جو آپ کے اختیار میں اس کو کرو، اختیار کرو، کریں گے نہیں کریں گے، اس لیے مولوی صاحب یہ کر لو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وخلق الذین مضوا من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء، اور بادلوں سے، ابھی آپ کو پتہ ہے کل ما علاک وازلک فهو سماء، اور بادلوں سے ہم نے اتار دیا پانی، بہت کثرت سے پانی اتار دیا، فاخرج بھی، بس اس پانی کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا، اس کے سبب سے ہم نے نکال دیا رزق لکم، تمہارے لیے رزق، حال کونہ من الثمرات، جبکہ وہ رزق پھلوں میں سے ہیں۔ جب یہ حقیقت ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ، لہذا اللہ کی یہ کہ ند اور اللہ کی مساوی کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ کا بھلا کرے اللہ کا کوئی ند نہیں ہے۔ حالانکہ مشرکین کو کہاں معلوم تھا، مشرکین کو تو سمجھتے تھے اللہ کی ند ہے، اور قرآن کہتے ہیں انتم تعلمون انہ لا ند لہ، سمجھے، تو سمجھو کبھی جاہل بشے کو عالم بشے کے بمنزل اتار دیا جاتا ہے، وہ اس کی جہالت جو ہے اگر معمولی تأمل کرے تو وہ جہالت ختم ہو سکتی ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ کبھی جاہل بشے کو عالم بشے، بولو، جاہل بشے کو کسی چیز سے جاہل نہ واقف ہے، عالم بشے اس کو شمار کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی جہالت اگر معمولی غور کرے تو اس معمولی غور فکر سے وہ ختم ہو سکتی۔ یہاں بھی یہی ہے، ان کو عالم کہا، تمہیں معلوم بھی ہے ایھا المشرکون، مشرکو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی ند نہیں، حالانکہ ان کو تو معلوم نہیں تھا، وہ تو جاہل تھے، لیکن یہ جہالت ایسی ہے کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، کچھ تو غور کرو، پانی روٹی دونوں ایک راستے سے جاتے، نکلتے دو راستوں سے، کچھ تو غور کرو۔ یہ طاقتور بول نہیں سکتا، یہ کمزور بولتی ہے، یہ طاقتور دیکھ نہیں سکتا، یہ کمزور دیکھتی ہے، سمجھ، یہ طاقتور سوچ نہیں سکتا، یہ کمزور سوچتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو آدمی جیسے بھی غور کرے سب کچھ مسئلہ حاصل ہو سکتا ہے، مسئلہ بالکل آسانی سے حل ہو سکتا ہے، سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا معلوم، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ، تو یہ جاہل بھی شے تھے لیکن عالم بھی شے کو قرار دیا گیا کہ معمولی تأمل سے ان کی جہالت ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے کبھی منکر کو کہا جاتا ہے ان زیدن قائمون، اور کبھی منکر کو کہا جاتا ہے زیدن قائمون، ہے منکر لیکن اگر خود بھی دیکھے معمولی، یعنی المنکر ینزل بمنزلت غیر المنکر، منکر کو غیر منکر قرار دے کر زیدن قائمون کہا جاتا، اس لیے لا ریب فی کو تاکید نہیں لایا، تاکید اس میں لا ریب فی بغیر تاکید کے کہا، سمجھے، لوگ ریب سمجھتے لیکن معمولی غور فکر کرے تو ریب ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اس کو خیال کر لینا مولوی صاحب۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک تو معنی أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ، ایک، دوسرا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَنْدَادَ لَا تَقْدِرُ، بولو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَنْدَادَ لَا تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، انداز کسی چیز پر قدرت، اس کو تو تم جانتے ہو، اس کو تو سب جانتے تھے، بت ہے، بڑا بت ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، کیسا معبود ہے جس کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، جس کو چرب و سرما کرتے ہو، جس کی رونقیں تم بناتے ہو، جس کو خوبصورتی کرتے ہو، جس کو تم کھڑا کرتے ہو،
ہندو بھی کہتے ہیں مسلمانوں شرم کرو، مسلمانوں شرم کرو، ہمارے اللہ آپ کا بھلا کرے بت ہمارے سامنے کھڑے ہیں، تمہارے اللہ آپ کا بھلا کرے زمین کے اندر پڑے ہیں، اور ول کھڑا خیر من الپڑا، بولو ول کھڑا خیر من الپڑا، ہم کھڑے کو پوچھتے تم پڑے کو پوچھتے ہو، سمجھے؟ ایسے معصوم، ایسے اولیاء اللہ والے، فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، رب گواہ ہے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تم نے ہمیں بدنام کر دیا، سمجھے؟ ربا اگر کلندر کو اللہ اختیار دے دے اور حضرت نکلے تو سب کو اندر کر دے انشاءاللہ، کلندر اگر نکلے تو سب کو کیا کرے؟ اندر کرے کہ اس طرح تم نے مجھے بدنام کر دی۔ مجھے خود یہ مقام ملا ہے محمد کے جوتے سیدھے کرنے سے، داتا کو جو مقام ملا ہے محمد کے جوتے سیدھے کرنے سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عبداللہ شاہ غازی کو مقام اگر ملا ہے کسی بزرگ کو تو اسی سے، ابو بکر عمر عثمان علی، سمجھے؟ اتنے 1.25 لاکھ صحابہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم جوتے سیدھے کرنے سے، آپ کی پیروی سے مل گیا۔ تو جب ناک کو یہاں سے پکڑ سکتے، ادھر سے آسانی سے پکڑ سکتے، ادھر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں سے نہیں آتا، ادھر سے پکڑ لو۔ وہ رب ہے جس تک محمد نے اور بزرگوں نے رسائی حاصل کی، اسی رب کے دروازے میں آ جاؤ، درمیان میں چوکیدار پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ اڑے آیا سمجھ میں؟ یہ ہو گیا فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اب سمجھو مولانا، اللہ کا کوئی ند نہیں ہے، یہ انداد فی زامنا ہمارے زام کے اعتبار سے، ورنہ ند عام طور پر کہتے شے کے مساوی کو، اس کے مقابل کو۔ کیا شیر کا مقابل لومڑی ہے؟ حلی لومڑی الثعلب حلی الثعلب ندن للاسد، یہ اسد کی ند ہے۔ شیر کی توہین ہے کہ تو لومڑی کو اس کے مقابل ند کہہ دے۔ انور شاہ کشمیری کی توہین ہے کہ اولا والا اس سے مناظرہ کریے، اس کا ند نہیں ہے۔ حسین مدنی کا ند نہیں ہے، اس کا ضد نہیں ہے، اولا والا اس سے مناظرہ کرے۔ لابد للمناظرین، مناظرین کے لیے ضروری ہے کہ ان یکونا نظیرین فی العلم، علم میں برابر ہوں۔ بات تو سمجھے نا، کم از کم مناظر کے لیے ضروری ہے، دو مناظرین کے لیے لابد للمناظرین ان یکونا نظیرین فی العلم، علم میں نظیر ہو۔ یہ اس کا ند ہوگا، وہ اس کا ند ہوگا۔ اب کشتی میں مزہ آئے گا، اب کشتی میں مزہ آئے گا۔ آئے مسئلہ سمجھ؟ اس لیے اللہ کا کوئی ند نہیں ہے مولوی صاحب۔ یہ ند ہمارے زام کے اعتبار سے کہا کہ کچھ تو شرم کرو، یہ ند ہے؟ ارے درختوں کو، پتھروں کو اور گھوڑوں کو پوچھتے ہو یہ اللہ کی ند ہے؟ تم نے ند بنایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، ورنہ اللہ کی ند نہیں ہے۔ یہ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ایک تو یہ ہمارے گمان کے اعتبار سے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا کسی غیر مجلد سے مناظرہ تھا، کیا تھا؟ غیر مجلد سے حضرت کا مناظرہ تھا۔ جب مناظرے کے لیے وقت آ گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ ایک پٹھان تھا مولوی عبدالعزیز، غضب کا منطق و معقولات میں ماہر تھا۔ کہا شاہ صاحب، اوئے انور شاہ کشمیری، تم اس سے جیتو، بلکہ وہ مولوی ثناء اللہ امرتسری تھے۔ کہا اس سے جیتو تب بھی تم ہار گئے، اور اس سے ہارے تو تب بھی تم ہار گئے۔ شاہ صاحب تو اپنے آپ کو دیکھ، کس مقام کا آدمی ہے، تو اس سے مناظرہ کر رہا ہے، لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس پٹھان نے کہا اے چھوڑ، انور شاہ کشمیری کو چھوڑ، کہیں سے قرآن و حدیث میں، بخاری اور قرآن سے کہیں بھی کوئی صفحہ کھول اور تو ترکیب مجھ سے پوچھ یا میں کھول کر کے آپ سے ترکیب، یہی ہمارا مناظر ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ دم دبا کر کے بھاگا۔ اس نے کہا یہ بھیڑیا ہے، مجھے کھا جائے گا، یہ پٹھان جو ہے، یہ منطق و معقولات، یہ نحو کا اتنا ماہر، یہ مجھے کھا جائے گا۔ میدان فتح ہو گیا، شاہ صاحب کی جان چھوٹ گئی۔ اس نے کہا شاہ صاحب یہ ہمارے جیسے غریبی سے مناظرہ کرے، تو رئیس المحدثین، خدا کے بندے، تو اسے بحث کرتا ہے؟ اور اصولی طور پر یہی ہے، لابد ان یکون المناظران نظیرین فی العلم، دونوں مناظر نظیر ہو۔ اللہ کے ند ہم بناتے ہیں، ورنہ اللہ کی ند کہاں ہے؟ میں عمران خان کا ند ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے امیر المومنین ہے، سمجھے میں لوگوں؟ سمجھے؟ مولانا فضل الرحمان پھر بھی اس کا ٹکر لے سکتا،
سمجھے بھائی جان؟ ورنہ میرے ذہن میں تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی زرداری کا مقابل ہو یا نواز شریف کا اور حضرت مولانا حاجی عمران خان، حاجی پرویز صاحب، حاجی پرویز مشرف، ان کا کہاں ہے؟ بڑے لوگ ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات یہاں تک ہوگی۔ اگلے والی بات سمجھو، جس چیز کی ضد دنیا میں ہوتی اس کی معرفت حاصل ہوتی کما حقو، اور جس کی ضد نہیں ہوتی اس کی معرفت حاصل۔ اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، اس لیے اللہ کی حقیقت و ماہیت کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ رات کی ضد یہ دنیا دار الاسباب ہے، آپ کو بتائیں، رات کی ضد دن ہے، دن کی ضد رات ہے۔ مرد کو نہ پہچانو عورت سے پہچانو، عورت کو نہ پہچانو مرد سے پہچانو، دشمن کو نہ پہچانو دوست سے پہچانو، دوست کو نہ پہچانو دشمن سے پہچانو۔ وَنَظُمُّهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ ہم دشمنوں کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ انہی دشمنوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے دوستوں کو پہچانا، اس لیے کہ دشمن مار کر کے دھوپ پہ پھینکے گا، دوست نہیں مارے گا، اگر مارے گا تب بھی ترس آئے گا، سایہ میں آپ کو ڈالے گا۔ دشمنوں کی معرفت ہمیں مصیبت کی پہچان عافیت سے، عافیت کی پہچان مصیبت سے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ دھوپ کی پہچان سایہ سے، سایہ کی پہچان دھوپ سے، ہے کہ نہیں؟ یہ سارے ازداد ہیں، ان کی حقیقتیں بھی ہمیں معلوم ہیں۔ میرے رب کا کوئی ضد نہیں ہے، اس لیے آج تک اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، اس کی کوئی ضد نہیں مل سکتی، کوئی ضد نہیں، یہ ضد ہم نے بنایا ہے۔ جیسے کہ آپ کا ایک ملڑو سا ہوتا ہے، ایک ملڑو، کسی کو تم نے انور شاہ کشمیری بنایا، کسی کو تم نے محمد قاسم نانوتوی تم نے بنایا ہے، ورنہ تو نے محمد قاسم نانوتوی کو دیکھا بھی نہیں، انور شاہ کشمیری کو نہ دیکھا، ورنہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ چلتا ماں کا لال کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، سمجھے؟ حضرت اقدس فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ لوگ کہتے ہیں غزالی اور رازی بڑے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم رشید احمد گنگوئی اور محمد قاسم نانوتوی ان سے بڑے ہیں۔ سمجھتا ہے؟ اپنے اپنے ہر ایک نے، کسی نے اللہ کا کسی نے بنایا کہ مفتی اعظم پاکستان، کسی نے متکلم اسلام، کسی نے مناظر اسلام، سمجھے؟ اور کسی نے وکیل احناف، لڑے پتر احناف ختم ہو گئے کہ ان کا وکیل مولوی منظور بن گیا، سمجھے؟ اور کوئی احناف تباہ ہو گئے کہ یہ الو کے پٹے ہوتے ہیں تو پھر کیا، سمجھے؟ ہمارے حضرت کے لیے کسی نے اعلان کر دیا کہ رئیس المحدثین، محدث العصر، رئیس المحدثین، کیا کیا کہتے رہے، تعریفیں بڑی بڑی کی۔ حضرت اقدس جب اٹھا نواب شاہ میں، استاد سلیم اللہ، اس نے کہا یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، میں سلیم اللہ ابن عبدالحلیم ہوں، لوہار کا ہوں، دیوبند میں پڑھا ہے اور ابھی طلبہ کو پڑھا، اور یہ سب جھوٹ بولا اس نے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کا ند کوئی نہیں ہے، جنہوں نے ند بنایا، تو میں عرض کروں کہ جن کے حقیقی ضد ہوتے ہیں نا تو ان کی معرفت حاصل ہوتی، اور اللہ کی معرفت نہیں ہے، حقیقت ماہیت اس کا کسی کو، اس کی وجہ ہے کہ اس کی ضد نہیں ہے۔ ضد اگر حقیقی ضد ہوتی تو پھر ہم اس کو پہچانتے۔ یہ ازداد ہم نے بنا دیا، یہ انداد ہم نے بنایا، ہو گیا ملنگو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا فلا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ وانتم تعلمون انہ لا ند لہ۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کا کوئی ند نہیں ہے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے عرض کیا کہ الجاہل بالشیء کو عالم بالشیء کی منزل قرار دے گا۔ وانتم تعلمون ان الانداد لا تقدر علی ای شیء، تمہیں معلوم ہے کہ انداد کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ وانتم تعلمون فی التوراۃ ان الانداد لیست للہ سبحانہ وتعالی، تورات میں بھی تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کوئی انداد نہیں۔ وانتم تعلمون فی الانجیل ان الانداد لیست للہ، اللہ کی کوئی انداد نہیں، انجیل میں بھی تمہاری مرضی ہے جو بھی کہو۔ اور حذف مفعول تعلمون کا علم یعلم، دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اس کا مفعول حذف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تعمیم کے لیے، سمجھے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ أَيَّ نِدٍ، کسی قسم کے کوئی ند اس کے لیے نہیں ہے۔ اپنے دماغ کا علاج کرو۔ اڑے ہو گیا مولانا، ترکیب ہو گئی، اب چلو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، مولانا یہ یا ایھا الناس آپ کو مل گیا، اور آگے اعدت للکافرین، ہاں ملنگو مل گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، آگے اعدت للکافرین، لہذا اس میں حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس میں کفر اعتقادی، کفر عملی، اجتماعی مادہ اور انفرادی مادہ بھی داخل ہے، خیال کر لینا۔ اصل یہ کافر حقیقی کے لیے جہنم کافر، لیکن یہ کہ کفر عملی والے بھی اس میں داخل ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، حج نہیں کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، تب بھی جہنم اس کے لیے تیار ہے، اگرچہ چند دن جہنم میں سزا بھگت کر کے پھر جنت میں جائے گا، لیکن پھر بھی جہنم میں جائے گا۔
خلاصہ یہ نکلا کہ اعدت للکافرین، اس لیے کہ یا ایھا الناس بولو. اس کے بعد دیکھو وقودھا الناس والحجارۃ، مل گیا نہیں ملا؟ فإن لم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. اب الناس، اگر اس الناس سے آپ معرفہ مراد لیں گے، ہے دونوں معرفہ بظاہر میں، سمجھے میں لوگوں؟ یہ ہوگا الناس الناس المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ وإن الاولى. بولو اڑے بولو، یہ باتیں تو سمجھنے کی ہوتی ہیں. المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ وإن الاولى، اور یہ طے شدہ ہے کہ پہلے والا الناس تینوں فرقوں کو شامل ہے، سمجھے؟ لہذا یہ بھی تینوں کو شامل ہے. البتہ اس میں اتنا فرق ہوگا کہ جو کفر اعتقادی والے ہوں گے وہ ہمیشہ 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 جہنم اعدت للکافرین، ان کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ. اور جو اللہ کا بھلا کریے کہ کفر عملی ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، نماز کو اچھا سمجھتے ہیں، روزے کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ رکھتے نہیں ہیں، وہ جہنم میں تو جائیں گے. عدل یہی ہے، فضل فرمائے اللہ، الگ چیز ہے، عدل یہی ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے لیے مسئلہ گڑ 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 نہیں کرنا. ہو گیا مولانا مسئلہ؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے الجنت والنار مخلوقتان، یہ دونوں کے دونوں پیدا شدہ ہے، برخلاف معتزلہ کے، کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت کی ابھی ضرورت کیا ہے، بعثت کبریٰ کے بعد تشکیل ہوگی پھر. لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، جنت پیدا شدہ ہے، آدم جنت میں تھا، سمجھے بھائی جان؟ یہ جنت سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اترے، یہ جنت ہی میں تو تھے. اڑے کچھ پہلے پڑھا. اسی طریقے پر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں شہداء جنت میں. صوفیہ کے یہاں تو کوئی اعتراض نہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ کوئی مرتا ہے یہاں سے اس کے جسم مثالی جنت میں چلا جاتا ہے، جسم مثالی جہنم میں چلا جاتا ہے. اور جسد انصری کے ساتھ قیامت کے دن جب بعثت کبریٰ ہوگی، ورنہ جمہور کا مذہب وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، جمہور کا مذہب وہی ہے. کچھ پہلے پڑھ گیا؟ چلیے گا مولوی صاحب. یہ ہو گیا مولانا. اب ترکیب میں بتا دیتا ہوں. یا ایھا الناس، یہ ہا تنبیہ کے لیے، اور ایھا موصوف، الناس اس کے لیے صفت، ایھا معطوف علیہ، اور الناس اس سے عطف بیان یا بدل بنے گا، اور یہ مفعول بہ بنیں گے ادعو کے لیے. کس کے لیے؟ جیسے یا زیدو کا کیا معنی ہوگا؟ ادعو زیدن، زید مفعول بھی، تو یہاں بھی اسی طریقہ پر مولانا. لیکن علامہ زینی زیادہ وہ فرماتے کہ انادی نکالیں گے، انادی بہتر ہے. چلیے گا مولوی صاحب. اعبدوا ربکم الذی خلقکم وخلق الذین مضوا من قبلکم، یہ الذی کے لیے صلہ بنیں گے، یہ الذی صفت بنے گا، ربکم کے لیے مفعول بھی، اللہ آپ کا بھلا کرو، اعبدوا کے لیے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ جملہ الارض مفعول اول، فراشا مفعول ثانی ہے، سما کا عطف ہے الارض پر، بناء کا عطف ہے فراشا پر. یہ جعل کے لیے مفعول بنے گا، جعل صلہ الگ، یہ الذی پہلے والے الذی سے بدل ہے، یہ پہلے والے، اور یہ صفت بنے ربکم مفعول بھی ہو گیا. وانزل من السماء ماء، یہ بھی عطف ہے اسی اللہ خلقکم پر. وانزل من السماء جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، نہیں اس جعل پر. وانزل من السماء ماء، ماء مفعول بھی انزل کے لیے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، یہ لکم متعلق ہے رزقن کے، اور من الثمرات حال مقدم ہے، اس طرح کو. فاخرج بالماء، اللہ نے اتار دیا پانی کے ذریعے سے، آسمان کا پانی جیسے آ گیا، اللہ نے اتار دیا اس کے ذریعے سے، رزق لکم، تمہارے لیے رزق. وہ رزق کس چیز کا رزق ہے؟ گندم کا ہے یا ترکاریوں کا؟ فرمایا ہالکونہ کائنا من الثمرات، وہ پھلوں کا اللہ کا بھلا کرے رزق ہے. ٹھیک ہے، ہالکونہ کائنا من الثمرات. اس کے بعد فاتعلیل یہ لے لو تو شرط نکالنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے فلا تجعلوا اندادا، اندادا مفعول اول ہے جعل کا، اور للہ مفعول ثانی ہے. مولانا جعل دو مفعول چاہتا ہے. اگر جعل خلق کے معنی میں ہو جائے تو ایک مفعول چاہے گا، انی جاعل فی الارض خلیفۃ ایک مفعول، وجعل الظلمات والنور ایک مفعول، وجعل الظلمات والنور ایک مفعول. اور اگر جعل اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اگر جعل یہ سیرہ کے معنی میں تو پھر دو مفعول، یہاں دو مفعول ہے. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الارض اور فراشا. اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ یہ کر دو کہ ان کو کاٹ دو، جعل کو کاٹ دو، ان کے دونوں مفعولوں کو مبتدا خبر بناؤ، اس طرح کو. الارض مفروشۃ والسماء مبنی، بولو الارض مفروشۃ والسماء مبنی. اب مزہ ہے نہیں ہے یہ؟
اب اس طرح کہو فلا تجعلوا للہ اندادا، یہاں جال آ گیا تو ہوگا الانداد کائنۃ للہ، الانداد کائنۃ للہ، اللہ کے شرکا، اب ان کو ہم نے مفعول بنا دیا، لہذا للہ یہ ثابتتاً کائنتاً حاصلتاً موجودتاً مستقرتاً ہو کر کے یہ مفعول ثانی ہے، اور انداداً مفعول اول جعلوا کے لیے۔ یہ انشاءاللہ اللہ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، خیال کر لینا، ٹیٹ رہو۔ جعل بمانے خلق، جعل بمانے سیر، دو مفعول، جعل ناسخ، جعل منسوخ، جعل حقیقی، جعل جعلی، جعل بمانے ایجاب، جعل بمانے حرم، جعل بمانے اوجب، جعل بمانے حرم، اور جعل بمانے شرع، فعل مقارب بھی بنے گا، کئی قسمیں جعل کے، جعل ناسخ، جعل منسوخ، یہ انشاءاللہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا میں جب ہم پہنچیں گے تو میں آپ سے عرض کروں گا، سمجھتا ہے؟ جعل مرکب، جعل بسیط، خیال کر لینا مولوی صاحب۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اگر فاتعلیل یہ لے لو، پس اسی لیے لا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، یہ انتم تعلمون یہ جملہ پورا حال بنے گا لا تجعلوا کی ضمیر سے۔ اور اگر فا جزائیہ مانو، اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت آپ کے سامنے کھل گئی، خالق بھی اللہ ہے، پرانے لوگوں کا خالق بھی اللہ ہے، آسمان زمینوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، آسمانوں سے بادلوں سے پانی اتارنے والا وہی ہے، پھلوں کو اگانے والا وہی ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی آپ کے سامنے آ گئی تو فلا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ، اس طریقہ پر ہوگا مسئلہ۔ ہون سمجھ میں آنی ہے؟ اور اگر فا تعلیل یہ لے لو، فا نتیجی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اذا کان الامر کذالک اپنا نکالو تو نکالو، جاؤ 5-10 منٹ کے لیے چائے پی لو، پھر جلدی آ جاؤ، میں دیکھوں گا کہ آپ کون ہیں میں کون ہوں، جلدی، پھر رسالت کا موضوع آگے شروع ہوتا ہے۔ چلیے گا مولانا۔